Pero yo viene a descubrir, por ejemplo, el nombre de
اسکرین کے لیے جی سر السلام علیکم. وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were doing a group of 5 verses, it's 29 to 33. A quick revision. What are the ahkam in these verses? In پورے تو نہیں 31 تک کرے تو 2 کچھ رہ گئی تھی شاید میں سمجھتا ہوں یا نہیں یا 31 تک کر لیے تھے 32 33 اس گروپ میں 2 رہ گئی. اس میں 3-4 تو میوٹ ہیں باقی میں سے جو بھی ہے کہ جو کر سکتے ہیں جلدی ان کو حصہ لینا ہے. Four of them have. اس میں بولوں ہاں یس کما کبائر کا ذکر ہے اس میں یہاں پہ، اور وہ ہم لوگ وہ 3 اس میں ڈیوائڈ کیے تھے اس کے. 29 پہلے بولو. 29 سے ہے نا گروپ. ہاں 29 سے ہے تو وہ جو ہے سامنے آئے یہ اسکرین پہ آپ کے. جی ہاں وہی وہ 29 تو وہ مزید احکامات تھے. وہ پھر یس 29 to 33 کا ایک گروپ بنائے تھے. اس میں مزید جو ہے جو پچھلے احکامات تھے اس کی مزید تفصیل اور اضافت کیا کی. پہلا حکم یا اضافت میں کیا آ رہا ہے 29 میں کیا ہو؟ پہلا وہ ہے کہ آپس میں مال مت کھاؤ جھوٹے طریقے سے. وہ جھوٹے طریقے کیا کیا ہیں؟ وہ سارے جو ہے چوری، دھوکہ دہی، اور جو ہے حقوق، عورتوں کے حقوق دبا لینا، بچوں کے، یتیموں کے، وہ سارے. سوائے بس ایک ہی کنڈیشن میں اس کی اجازت ہے کہ تجارت اگر ہو دونوں کے درمیان اور باہمی رضامندی کے ساتھ، تو پھر وہ ایک دوسرے کا مال کھانا وہ جائز ہے. ادروائز پھر پورے طریقے جو ہے وہ سب لیکن یہاں ناجائز. ایک ہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو جائز ہیں، جیسے ہبہ جائز ہے، ورثہ جائز ہے، یہ دوسرے اور بھی چیزیں ہیں جو جائز ہے. لیکن یہاں پر کمانے کے معاملے میں صرف تجارت سے حصہ تو وہ ون وے رہتا، وہ بینکم نہیں رہتا، ون وے. ایک تو چلے جاتا اس میں سے. جی چلیے دوسرے آیت میں کیا تفصیلات ہیں ممتاز؟
جلدی جلدی کرو، اس کا ریویژن ہے اور کچھ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے میں یہ ہے پچھلے آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایسا کرے گا زیادتی اور ظلم، وہ ہم اس کو ڈال دیں گے جہنم میں، اور یہ اس کا بہت اللہ تعالیٰ کو یہ بہت آسان ہے. پھر اور اس کے بعد یہ 31 میں ہے. اچھا، اس میں گناہ کبائر گناہ کی طرف ہے. یہ تم بچتے رہو گناہ کبیرہ سے، اور گناہ کبیرہ کے وہ صغیرہ اور کبیرہ دو حصوں میں تقسیم کرے تھے. صغیرہ میں سیئات، اسم اور ذنوب، عدوان یہ آئے تھے، اور کبیرہ میں شرک، حقوق العباد اور حقوق اللہ. ان چیزوں سے بچنے سے ہم کو اجتناب کرنے کے احکامات ہیں. تو اگر ہم ایسا کریں گے، ان گناہوں کو سے بچیں گے اپنے آپ کو، تو اللہ ہم کو عزت کے ساتھ داخل کرے گا. وہ دخل ان کا. ہاں، چلیں کچھ تو کر رہا ہے ماشاء اللہ. چلیے دین لاسٹ 232-33 اس میں سے 4 مسجد ہے. انصار کین یو ڈو دس 32؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بھی، یہاں تک لے لیں گے. فضل جی دعات کو 2 بار فضل کی بجائے فضل. چلیے ٹھیک ہے بس. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بھی. جی چلیے یہ جملہ انشائیہ امریہ ہے، اور اس میں امر نہیں ہے. اس میں منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں، سیکنڈ پرسن پلورل ساری قرآن سے، تم تمنا کرو. گڈ. جی ماں جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اور اس کا صلہ ہے فضل اللہ. ماں کا مقام کیا ہے انشاء تتمنا. تتمناؤں کا مفعول بھی کی جگہ. ویری گڈ. جی تتمنا میں کیا کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے، اور بس سیکنڈ پرسن پلورل. ماں ہے، لیکن ماں جو ہے اس میں موصول ہونے سے مفعول بھی پورے معنی نہیں دے رہا ہے، اس کے ساتھ صلہ بھی اٹیچ صلہ کریں. ملا کے. جی تو وہ پورا مفعول بھی کی جگہ پہ آئے گا. اور پھر صلہ کی انالیسس بھی کرنا پڑے گا ہم کو، اس واسطے کہ صلہ پورا ایک جملہ ہے. جی فضل اللہ، تو وہ فضیلت دی اللہ نے. کیا کیا ہے اس فضلہ میں وہ اضافت کے ساتھ دکھ رہا، وہ زواد ڈبل ہے، میں؟ تو اس کی جو ہے فعل اور فاعل ہے اس میں، اور فاعل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ایمٹی ہو کے پھر آگے اللہ. کون ایمٹی ہوا، کیا ہوا؟ وہ فضیلت دی. یس، ہوا جو ہے ہوا ایمٹی ہو گیا، اللہ اس کا فائل ہو گیا. بیہی کا کیا مقام ہے؟ یہ مرکب جاری ہے، اور اس کا متعلق کس سے؟ فضلہ. فضل اللہ سے. ویری گڈ. چلیے جی تو یہ ایک اور حکم آ رہا ہے کہ کسی کو جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اس پہ اس کو اس کی تمنا کرنا یا اس کی خواہش کرنا اس سے روکا گیا ہے. تو یہ کون سی چیزیں ہیں جس کی خواہش سے روکا گیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں فضل اللہ کی
کہ جس کی ہم خواہش کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں، حسد بھی کر سکتے ہیں۔ دنیاوی چیزوں میں نہیں کر سکتے، دینی معاملات میں کر سکتے۔ بس ویری گڈ۔ بلکہ وہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے تخلیقی ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسن دے کے پیدا کرتا ہے، کسی کو کم، کسی کو اچھی صحت، کسی کو کم صحت، یا پھر اس مال کے اندر کسی کو زیادہ مال، کسی کو کم۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی علم رکھتا ہے، اچھا قاری ہے، حافظ ہے، یا پھر اس میں کوئی اچھائیاں ہیں، تو اس کی خواہش کرنا کہ میں بھی اس کی طرح بن جاؤں گا، وہ بالکل صحیح ہے۔ بلکہ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق، اگرچہ کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن وہ یہ خیال کرے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اسی طرح سے خرچ کرتا، اس کا ثواب اس سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت اچھا، ویری گڈ۔ تو یہ حکم آ گیا، احکام ہے، اور ہر ایک کا اپنا فرض ہے۔ میں نمبر کرا کے نوالے بنا کے نہیں کھلا سکتا۔ کتنے احکام آ رہے ہیں، 29 میں کیا تھا، 30 میں کیا تھا، 31 میں کیا ہے۔ یہ ایک نیا احکام ہے۔ وہاں پر تھا کہ مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اب یہ حسد کرنا، کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کے اس کے جیسا بننا، اور خاص طور سے اس کا ایک شان نزول بھی ہے کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، مرد حضرات جہاد پہ جاتے ہیں اور پھر وہ مساجد میں جاتے ہیں، ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور ہم عورتیں گھر پہ رہتی ہیں، یا پھر وہ کام نہیں کرتی جو مرد کرتے ہیں، تو کیا ہم کو ہمارا ثواب کم ملے گا، یا ہم کو اتنا نہیں ملے گا جتنا مردوں کو ملتا ہے؟ اس پہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ہر ایک کے اسپیئر آف ایکٹیویٹیز، جو ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ عمل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ مرد کے لیے کمانا، جہاد کرنا اور ساری چیزیں، اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن وہی چیزیں گھر میں اگر خواتین کرتی ہیں، بچوں کی تربیت اور مال کی حفاظت اور جتنی چیزیں ان کے ذمہ ہیں، تو اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ اس کے لیے ایک تھوڑا تاریخی حوالہ بھی ہے، لیکن ان جنرل بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ بہت سے ماڈرن مفسرین نے ان جنرل ہی لیا ہے کہ تخلیقی معاملوں میں اور دنیاوی جو دولت کے معاملے ہیں، اس میں اللہ اگر کسی کو اپنے فضل سے اچھی صحت، اچھی صورت شکل یا مال زیادہ دیا ہے تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی احکام کا سلسلہ ہے جو بھی شروع سے آ رہے ہیں۔ جس کو دلچسپی ہے وہ اپنے طور پہ احکام کو نوٹ کر لیں، قرآن میں کر لیں، کہیں پیپر پہ کر لیں۔ چلیے، ویری گڈ۔ اب اس کے بعد کا ایک ٹکڑا کر پوری آیت کرو، ہمارے پاس آج ریڈرز بہت کم ہیں۔ جی، بعضکم علی بعضن، یہ تو ایک فریز لیول پہ لیں گے، بعض پہ بعض کو ترجیح، مطلب جیسے پیچھے بات ہوئی تھی کہ مت تمنا کرو کہ کسی کے رنگ دیکھ کے، روپ دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے، تو وہ بعض کو بعض پہ ویسے ہی دنیا کا اصول۔ تعلق پچھلے ٹکڑے سے کیسا ہے، یہ فریز لیول کی بھی انالیسس کر سکتے ہیں، کتنے طریقے سے کر سکتے ہیں۔
وہی جیسے ایک دوسرے کی جو ہے تمنا مت کرو کہ بھائی کسی کو، تو اللہ کا وہ ہے، وہ کسی کو دے دیے، کسی کو نہیں دیے، تو بعض پہ بعض کو اور اس کی انالیسس پوچھ رہا ہوں، بہت اچھا کر رہے ہیں تم، لیکن انالیسس میں بعضکم کا کیا مقام ہے؟ اچھا، بعضکم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، ہوں، اللہ بعضین جو ہے یہ مرکب جاری ہے۔ گڈ۔ اس کے بعد اب اس کا جملے کے لحاظ سے اس کی انالیسس کیا ہوگی؟ جملے کے حساب سے اس کی انالیسس مضاف الیہ تو کیا ہو گیا؟ ابھی وہ مل کے مبتدا تو نہیں بول سکیں گے اس کو، کیوں نہیں بول سکتے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ تمہارے بعض کو بعض پر، اور نہیں وہ پھر ایسا پوری بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اس لیے مبتدا نہیں دیا۔ مبتدا خبر مل کے یہ پورا اپنی جگہ ایک جملہ ہے۔ بعضکم یہ مضاف الیہ مل کے مبتدا بنا علی بعض، اس کی خبر ہے، بعض کو بعض پہ جو ہم نے فضیلت دی۔ اب یہ پورا جملے کا اس ٹکڑے سے کیا تعلق ہے؟ فضل اللہ سے یہ بھی تو جار مجرور آیا کسی معاملے میں، تو اس ٹکڑے کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ فضل، اس کی اور مزید تفصیل ہے، فضیلت دی بعض کو بعض پہ۔ اس کا مقام کیا ہوگا؟ فضیلت دی بعض کو بعض پہ، فضل اللہ بعضکم علی بعض، ایک تو فضل اللہ کو آپ نے بڑی اچھا انالیسس کی تھی، اللہ نے فضیلت دی ہے نا۔ جی اب یہ اس کا کیا مقام ہوگا؟ بعض کو بعض پر، تو مفعول ثانی لے لیں۔ بالکل بالکل، یہ ایک طریقہ جی یہ بھی ہے کہ اس کو فضل کا مفعول بھی ثانی بنے گا، یہ ہے نا کہ اس کا اللہ نے دیا، کیا دیا؟ بعضکم بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی، فضل اللہ فعل فاعل مفعول بنا، تو اس کی یہ فضیلت، اس کا ہم تفصیل میں جا چکے ہیں کہ کن چیزوں میں فضیلت کے لیے رش کرنا ہے یا حسد کرنا منع ہے، کن چیزوں میں جائز ہے۔ اس کے بعد وہ جو شان نزول ہے اس کے لحاظ سے ایک ٹکڑا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، ہم، یہاں تک لے لیں گے۔ للرجالی یہ مرکب جاری ہے، ہم، نصیبن جو ہے یہ ایک حصہ، ہم، یہ اسم ہے، یہ بھی، اور یہ مرکب جاری ہے۔ مما یہ من اور ما کا کنٹریکشن ہے، اکتسبو میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، انہوں نے کمایا، ہم، جو کون کمائے تو وہ رجال مردوں نے، مردوں کے لیے ایک حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا کنفیوژن، تھوڑا اور تو اپنے آپ کو پالش کرنا ہے۔ اب آپ جو ہے ایک اسم ہے، یہ جار مجرور بھی بولتی ہے، جملے کی انالیسس کر رہے ہیں آپ، تو جملے کو سمجھنے کے ابھی لیے وہ جملہ جب جار مجرور سے شروع ہوا تو پھر یہ نصیبن کو لے لیں گے، مبتدا مؤخر۔ ویری گڈ، ویری گڈ کمنٹ، بالکل ایسا تھوڑا سا سوچ کے کرو تو ہر چیز سمجھ میں آتی۔ نصیبم مبتدا ہو گیا، اور پھر اس کی للرجال جار مجرور متعلق ہے محذوف فعل، جی ہر حصہ ہے مردوں کا، یہ مما کنٹریکشن ہو گیا۔ اکتسب کیا ہے؟ اکتسب فعل اور فاعل ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اکتسب کا کسبا، کسبہ، پھر اس میں یہ تے کیوں آیا؟ کسبہ روٹ ورڈ ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ کمایا، اور کسبا۔ پھر
یہ کیا ہے؟ تے کیوں آیا؟ اکتسبو یہ سورہ بقرہ میں، اضافت ہے. سورہ بقرہ میں بالکل آخری آیتوں میں ہے، دوسرا پارہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہاں پر بھی مکتسبت یہ بار بار آیا ہے، وہاں پر سمجھا چکا ہوں کہ اس میں شعر کے لیے آتا ہے، اضافت کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. تو ان کے جو کام ہے اگر وہ کریں گے تو اس میں ان کو حصہ ملے گا رجال کے لیے. اور وہ جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو بھی اعتراض تھا یا سوال تھا اس کے جواب میں، مردوں کے لیے الگ فیلڈ آف ایکٹیویٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، عورتوں کے لیے فیلڈ آف ایکٹیویٹیز الگ ہے. تو ان ایکٹیویٹیز کا بھی ثواب ملے گا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر وہ کریں گے تو دے ول گیٹ دا ریوارڈ. اور اس کو بالکل دوسرا ٹکڑا اس کا کیا ہے، اس کا مقام وہ بالکل جو ہے جو ہے وہ عطف بیانیہ ہے اور پورا ٹکڑا اس پہ معطوف ہو رہا ہے. جیسے مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے مطلب ایک شیئر ہے جو انہوں نے کمایا، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ انہوں نے کمایا، مطلب ارن کیا. جو ان کی شعر ہے. چلیے اس کے بھی انالیسس کیسے کریں گے آپ؟ بالکل اسی طرح کریں گے. نصیبن کو جو ہے مبتدا لے لیں گے، اس کی خبر جو ہے للنسائی مما کسبنا لے لیں گے. پھر للنسائی کو جو ہے جار مجرور متعلق محذوف فعل، اور مما ایک کنٹریکشن لیں گے، اور اکتسبنا جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے، اور وہ فیمیل تسبنا جو آیا جمع فیمیل تھرڈ پرسن فیمیل پلورل وہ صیغہ. ویری گڈ. تو پورا یہ اب یہ اسی سے متعلق ہے یہاں تک اللہ کے فضل، اللہ نے جو کسی پہ فضل کیا ہے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کے، اور اس کی تمنا مت کرو، مگر دوسری چیزوں میں جو حدیث سے ثابت ہے. اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے. کسی کے علم کو دیکھ کے اتنا علم حاصل کرنا، سخاوت دیکھ کے ویسے سخی بننے کی کوشش کرنا، عبادتوں کو دیکھ کے ویسی عبادت کی تمنا کرنا، یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہے، بلکہ اس میں ثواب ہے، ریوارڈ بھی ہے. جی. تو نصیب ان کو اپن حصے کے بدلے صلہ بول کے لے سکتے ہیں نا. صلاحی ہے جو جی اس پر جو اس کا اجر جو ہے وہ اجر. نصیب جی تصبنا کے بھی وہی معنی. چلیے یہاں سے ایک حکم ختم ہو گیا. یہ اس کے ختم ہو گیا. کیا دوسرا حکم وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. یہ ایک جملے پھر امریائی لیں گے. حکم ہو رہا تو انشائیہ امریہ جملہ ہے. وَاسْأَلُوا جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے. تم سوال کرو، مانگو. اس سے اس کا مفعول ہے اللہ، مفعول بھی اللہ ہے. من فضلی ایک مرکب جار ہے، مرکب جاری ہے، اس میں جار مجرور. فضلی ہی اس کے فضل سے، اور یہ مرکب اضافی ہے. یہ پورے جو ہے متعلق ہے وَاسْأَلُوا سے. اس سے مانگو اللہ سے، تم مانگو اللہ سے اس کے فضل. یہ مانگنا کیا ہے؟ ابھی جو پیچھے منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اس سے جو ہے نہیں تمنا مت رکھو ایک دیکھ کے. مانگو کیا ہے؟ مگر مانگو مطلب جو بھی خواہش ہے دل کی تو اللہ سے رکھو. وہ کیا معنی؟ دعا کیا ہے؟ اچھا دعائیا جو آ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہے نا، کہ وہ
اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. تو یہاں سے حکم یہاں سے تبدیل ہو گیا کہ اگر تم کو کوئی حاجت ہے تو سوائے اللہ کے کسی اور سے اس چیز کو حاجت کو. اور پھر اس کا بالکل ایک الگ بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانگنا اور جو کچھ اللہ دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا، جو نہیں ہے اس پہ صبر کرنا، یہ بہت پسند ہے. اس کے اپنے بھی کا اجر ہے. مانگنا، شکر ادا کرنا جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اور اگر وہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا. یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. مانگنا، کسی اور سے مانگا تو گناہ گار ہوگا، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ. دعائیں، قرآن پورا دعاؤں سے بھی بھرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، انبیاء بھی دعا فرماتے تھے، صرف اللہ سے اپنی حاجت بیان کرتے تھے. تو یہاں سے دوسرا حکم ہو گیا کہ دعا اللہ سے کرو جو تمہاری حاجت ہے، اس لیے کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے. پھر دونوں احکام کے تعلق سے ایک اس کا کنکلوژن آ رہا ہے. جی، وہ تو تزئین سے کراتے نا. تو ذہن ہے، میں نے دیکھا ہے تم سے کرانا بڑا ریکمنڈیشن ہو رہا ہے تمہارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم میں تو خیر. سوچ رہی تھی میں کچھ بولتے ہوں گے. ان اللہ کانا بکل شیء علیما. اتنا کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، کانا سے خبر دے رہے. بی کلی، بی حرف جر، کلی مجرور، شیئن چیز، علیما اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. انالیسس کر رہے تھے نا کا اسم، اس کی خبر کیا ہے پوری ہے، کانا سے خبر ہے. کانا سے علیمن تک خبر ہے. تو پھر اس کی انالیسس کیا ہوگی؟ کانا یہ کون سا جملہ ہے؟ کانا فعل ہے، مشبہ وہ انا رہتا ہے، مشبہ بھی فعل. کانا ناقص ہے. فعل ناقص پر اس کا اسم ہوتا کیا ہے؟ وہ اس کا اسم اللہ ہے. اللہ نہیں، ہوا ہے. ہوا، ہاں ہوا ہے، ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو رہا. چہرہ ہے. پھر اس کے بعد خبر کیا ہے کانا کی؟ بکل شیء علیما، وہ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بس پتہ بکلی شیئن میں کیا کیا ہے؟ بکلی جو ہے سو بکلی جار مجرور، گڈ. شیئن شیئن کیا ہے؟ شیئن ہر ان پہ چیز کیوں دے رہا ہے؟ اسم ہے، وہ اسم ہے شیئن. ارے ہاں جملے کی انالیسس کرتے وقت اسم ہے، فعل ہے، یہ تھوڑے ہی بولتے ہیں. ہاں وہ تو پھر صرف والی بات ہوگی. اچھا. کل شیئن کیا ہے؟ کل کلی جار مجرور سے ہے. ہاں پھر شیئن کے نیچے دو زیر کیوں ہے؟ کلی شیئن کیوں ہے؟ شیئن جو ہے سو مجرور نہیں، کلی ہوتا، بی کلی جو ہے سو مجرور ہوتا. شیئن بھی کلی کی وجہ سے آیا ہے شاید. کلی شیئن کیا ہے پھر؟ کیوں ہے؟ کلی شیئن، اچھا کلی شیئن جو ہے سو وہ ہوتا مضاف مضاف الیہ، ہاں، دو اسم ہو جاتے. چلیے بالکل علیمہ. پھر یہ ہر چیز کا اللہ کے پاس علم ہے، جو بھی ہم مانگتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ویری گڈ انالیسس. اب تک جو کچھ بھی ہوا الحمدللہ. اس کو اس طرح سے اگر سمجھیں گے تو عمر بھر بھول نہیں سکتے، بشرطے کہ اس کا تھوڑا ریویژن کرتے رہیں اور قرآن سے اپنا اٹیچمنٹ رکھیں، اس میں دلچسپی لیں. چلیے بہت اچھا. اس کے بعد کا ایک یہ آیت جو ہے معیز قادری پوری کریں گے. معیز آر یو دیر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. جلدی سے جی اچھا سکون سے چلو کریے کہ سمجھ میں آئے ویسے بات کریے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وَلِكُلِّ و استنافیہ دکھا رہے ہیں. استنافیہ لیں گے اس کو واو استنافیہ لکلی پھر یہ جار مجرور. ہم لوگ یہاں کوئی بھی نہیں کرا, کوئی ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھے. استنافیہ کیوں کر رہے ہیں, کیا ہوتا ہے استنافیہ؟ استنافیہ وہ ہوتا ہے جہاں پر اب ایک بات جو ہے پچھلی بات کے علاوہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو ابھی تو ہم اس کو یہاں پر کلاس میں یہ لوگ نہیں کریں. ایک فریز جی جملہ جو ہوتا ہے وہ بھی وہ سے شروع ہوتا ہے, وہ عطف نہیں ہے. اس کو ہم جی جو کر رہے ہیں استنافیہ کی وجہ ہم اسے ربط کہتے ہیں. ہم جی جی دیکھو ایک بڑا لفظ ہے اور اس کو نہیں سمجھ میں بھی آیا تو یا تو وہ حرفیہ ہوگا یا حالیہ ہوگا یا پھر ربط ہوگا. تو ربط کے لیے جی مشکل ٹرم استنافیہ بولنے کے ہم اس کو ربط کہتے ہیں. اگر پچھلی جی آیت سے بیان متعلق ہو رہا ہے تو اس کو ہم حرف عطف کہیں گے اور اگر وہ کوئی چیز کا حال بیان کر رہا ہے تو وہ حالیہ ہوگا. اور آسان الفاظ میں اگر پچھلی آیت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے, کوئی نئی بات ہے, تو اس کے لیے وہ ربط کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جی 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 تو یہ واو رب اور لکلی جو ہے یہ جار مجرور ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد میں جعلنا یہ فعل ماضی, جعلا فعل اور نہ اس کا فاعل. اور مولی یہ جو ہے یہ موالی یہ مفعول بھی ہوگا جعلنا کا. اور تو یعنی کیا ہوگا یہ ہر ایک بنایا, ہر ایک کے لیے ہم نے ایک ہیر. اور اس کے بعد میں پھر یہ مما یہ کنٹریکشن ہے من اور ما کا. یہ آیت کو ہم بالکل جی سمجھ کے نہیں کریں گے. یہی آیت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو کچھ الفاظ جی پھر ہے. آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے کہاں پڑھے ہم یہ اسی سورے میں؟ کہاں سے مراد کب کون سی آیت سے متعلق ہے؟ یہ وہ ورثے کی آیتوں سے متعلق. ورثے کی آیتوں سے پہلے پڑھے ہیں. کسی کو یاد ہے کوئی کہاں سے اس کو ہم اٹیچ کریں گے؟ کون سی آیت کی مزید وضاحت ہے؟ آیت نمبر 12 12 سے نہیں ہے. 11 سے کیسا کیا ہوگا؟ 11 کیا ہے؟ ترک ہے نا, ترکہ جو چھوڑ کر جاتے. نہیں, اس سے زیادہ. آیت نمبر 7 اگر کسی کے پاس ہے تو نکال کے دیکھیں جو ہم کر کے آئے ہیں اور پڑھیں اس کو. وہی تمہارے پاس قرآن وغیرہ ہے تو تمہیں نکالو جلدی سے, یا جی تو بس پیچھے جانا پڑتا, مشکل ہوگی میرے پاس. جی جی بس 7 نکالے کسی سورہ کی. آیت نمبر 7 یہ للرجال نصیب مما ترک والدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترکنا والدین والاقربون مما قل منه اکثر. یا پوری 7 والی آیت میں اس کا ترجمہ کریے آپ جو پڑھ کے آئے ہیں. 7 والی آیت جی 7 والی آیت کا ترجمہ یہ ہوگا ہوا اور مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا, اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے, وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے. ویری گڈ. اب اس کو اس آیت کو سامنے رکھے, اس آیت 33ویں آیت کو پڑھنا ہے اور وہی بات پہلے
تھوڑا سا ڈفرینس اس میں کہیں آئے گا، وہ کیا ڈفرینس ہے وہ سمجھنا ہے. تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیے پچھلی جو باتیں پڑھے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ آیت نمبر 7 میں یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ مردوں کا ورثے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، یہ بتا دیا گیا تھا آیت نمبر. اب وہی بات یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 7 میں، کچھ حد تک ریپیٹ ہو رہی ہے، کوئی ایک نئی بات بھی اس کے اندر آئے گی. وہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ ہم دیکھیں گے. چلیے اب پہلے چونکہ آ گیا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، تو اس کو مختصر کر کے دوبارہ ریپیٹ کیا گیا. طرح سے ولی کلی جالنا موالیہ مما ترکل والدانی والاقربون، ہے نا. یہ بات پہلے بھی کہہ دی گئی تھی. ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا گیا ہے ترکے میں سے جو والدین یا اقربین چھوڑیں گے. So this has already been mentioned in the same surah in verse number 7. اس کا کتنا حصہ ہے. اس کے بعد ورثے کی آیتیں آئی اور بہت تفصیل سے ہم اس کو کر رہے تھے کہ اس میں موصول کیا ہے، فروع کیا ہے، کس کا حصہ کیا ہے، کتنا ہے. اس کا ایک ہوم ورک بھی دیے تھے، کچھ لوگ کرے ہوں گے، میں پوچھنا بھی بھول گیا، لوگ یاد دلانا بھی بھول گئے. بہرحال یہ حصہ ہم کر چکے ہیں کہ اللہ پہلے اسی سورے میں آیت نمبر 7 میں اللہ نے مقرر کر دیا ہے ہر موالی کو، موالی وارث ہے نا، جو موالی ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں، اور وارث اصول کی رشتے ہوتے ہیں، فروعی رشتے ہوتے ہیں، ہے نا. بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کو کتنا حصہ. یہ ترکے میں بھی کی آیتوں میں بھی آ گیا، آیت نمبر 7 میں بھی آ گیا. تو اس کا ایک ریپیٹیشن ہوا، اللہ نے وہ اس سے مقرر کر دیے ہیں. It's just a repetition. ٹھیک ہے. چلیے اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز نئی بھی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہ اس کو یہاں تک ذرا جیبا والوالدین اور والدین کے جی ہو گیا نا، وہ تو ہم کر لیے اس کو. آیت نمبر 7 سے اس کو کمپیئر کر لیے. This has already been mentioned. ہم اس کی اسٹڈی بھی کر چکے ہیں. ہر وارث کا کتنا حصہ ہے، لڑکوں کا، عورتوں کا کیا ہے، مردوں کا کیا ہے. اس چیز کا ریمائنڈر ہے کہ اللہ نے ہر موالی کا حصہ والدین کے ترکے میں سے اور رشتہ داروں کے ترکوں میں سے مقرر کر دیے ہیں. اس کے بعد پھر اور کوئی بات اس میں آ رہی ہے. والذین و حرف عطف، الذین اس میں موصولہ جمع مذکر، عقدت یہ عقد سے عقدہ سے ہے، تو یہ جو ہے سیکنڈ پرسن مؤنث فعل ماضی. ایمانکم یہ جو ہے پھر مضاف الیہ رہو، اور مضاف الیہ ہو کے اس کا فاعل بنے گا عقدت کا. یہ ہے کیا؟ ایمانکم کیا ہے؟ ایمانکم یہ ایمان یمین سے اگر لے رہے ہیں تو سیدھا ہاتھ ہوں گا، اور ورنہ جو ہے یہ ایمانکم کے معنی بعض جگہ قسم کے بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ اس کو قسم کے لیے کیا معنی ہے؟ جی اور کیا معنی ہے؟ قسم کے لیے بھی ایمان آتا ہے، اور ایک معنی میں سیدھا ہاتھ کے سیدھا ہاتھ دو تو بول دیا، تیسرا بھی ایک آتا ہے. تیسرا ایمانکم دو تو بول دیا. جی ایمانکم کا تیسرا معنی میں نہیں مانتا. اچھا معاہدہ، یہ عقد کے معنی بھی تو معاہدہ کے چیٹی. عقد یہ وعدہ ہے، اور اس کا معاہدہ اگر تم کر چکے ہو، ہے نا. یہ اب یہ چیز جو ہے وہ جیسے آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ناسخ اور منسوخ کو
مانتے ہیں. تو بعض جی علماء کے نزدیک یہ منسوخ ہو گیا اتنا حصہ کہ کفار سے اگر کوئی معاہدہ پہلے سے ہے تو اس کو جی ادا کرنا. لیکن یہ بہت سارے علماء ناسخ اور منسوخ کو نہیں بلکہ احکام میں جو امپروومنٹ آیا اس کو امپروومنٹ مانتے ہیں کہ کہیں سے شروع ہوئی بات لیکن اس کو ایک فائنل شکل قرآن میں دی گئی. تو یہ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ کوئی معاہدے ہوتے تھے جیسے فتح مکہ تھا. فتح مکہ بھی وہ حدیبیہ کا معاہدہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے نہیں توڑا تھا اس معاہدے کو، ہے نا، جی قریش نے توڑا تھا. تو پھر جی ان کی طرف سے معاہدہ توڑا گیا تو پھر وہ سارے اس کے جو معاہدے کے شرائط تھے وہ سب ختم جی ہوئے اور پھر مکہ فتح ہوا. تو یہ جی جاہلیت یا پرانے زمانے میں طریقہ تھا کہ اگر کفار سے کوئی معاہدہ ہوتا تو اس کو زندگی میں ادا کر کے نہیں بھی گیا تو اس کی وصیت کرنا پڑتا تھا کہ وہ اس کو جو معاہدہ ہے جو لین دین ہے وہ پورا کیا جائے، ہے نا. وہ پھر بھی ورثے کے قوانین میں بھی آ گیا کہ اگر کسی کا قرض ہے چاہے وہ مسلمان کا ہو یا کافر سے لیا ہوا قرض ہو، قرض پہلے ادا ہوگا، جی قرض پہلے ادا ہوگا. تو یہاں پر ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ نے تو موالی کے حصے کو مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک ہونے والی نہیں ہے. جی لیکن اس کے اندر پھر وہ ریمائنڈر ہے کہ اگر جی کسی سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو کسی قوم سے جی فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. جی بے شک. فَآتُوهُمْ فا جو ہے پھر یہ رزلٹ ہے اس کا عقبت کا کہ اگر تم نے وعدہ کیا ہو تو پھر آتوہم عطا دے دو ان کو، عطا کرو ان کو، دے دو ان کو، گیو دم. Yes. نصیبہم پھر جو ہے یہ آتو کا مفعول ہو رہا اور نصیبہم یہ مضاف مضافل ہے. مل کا کیا بن رہا ہے؟ یہ مل کے جو ہے جواب بن رہا جیسا دکھ رہا ہے اس کا. نہیں، ہاتوہم اور نصیبہم یہ جی دونوں مل یہ جو ہے پہلے آتو جو ہے یہ فعل ہے اور ما فاعل، ہم جو ہے یہ مفعول بھی فرسٹ ہے اور نصیبہم اس کا سیکنڈ مفعول ہوگا. ویری گڈ، مفعول بھی ثانی. تو اب یہاں پر وہی بات ہے، لیکن ورثے کی تقسیم کی جو آیتیں آئی تھی اس میں بھی فرض میں یہ چیزیں آ جائے گی، لیکن یہاں پر خاص طور سے چونکہ مسلمان کے ورثے میں سے کسی کافر کو کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ بات اس وقت تھی. لیکن بعد میں ان سے کوئی معاہدہ کرنے کی ممانعت بھی آ گئی کہ کوئی اور رقمی معاملہ یا کوئی اور معاملہ کرنے کی ممانعت آ گئی. تو اس لحاظ سے بعض کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ ہے اور وہ کسی سے بھی لیا ہوا قرض ہو، قرض میت پہ اس کی ادائیگی فرض ہے اور وہ ورثے میں سے اس کو دیا جائے گا. وہ ہم بڑی تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں. تو اس کے آنے کی وجہ صرف ایک ریمائنڈر ہے، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. یہ آیت نمبر 7 کی مزید وضاحت ہے یا اس میں مزید اس کا ریمائنڈر ہے کہ اللہ نے تو موالی کے حصے مقرر کر دی ہیں. وہ پچھلی آیتوں میں آ گیا. لیکن اب اگر کسی کے کوئی معاہدہ ہے کافر کا تو اس کو زندگی میں ادا کرو، نہیں ادا کر سکتے ہیں تو پھر اس کو اپنے ورثے میں سے اس کی وصیت کر کے جاؤ. 1/3 کی جو وصیت ہے اس میں آئے گا کہ فلاں کا یہ قرض باقی ہے، یہ دینا ہے. تو صرف اس لیے کہ یہ پرانے زمانے میں کافروں سے مشرکین سے معاہدے ہوتے تھے اور اس کا اسلام کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو حصہ ہے جو قرض ہے یا اس کو واپس کیا جائے. جی اب یہ اگر ایک قرض نہیں ہو کہ بابا اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی شخص پرومس کرتا ہے کسی کو دینے کی آن اینی گراؤنڈ تو وہ اس میں کور نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟
کسی بھی معاہدے کا، وہ معاہدہ اگر کیا ہے، لین دین کا ہی ہوتا عام طور پہ، اور کیا معاہدے ہوتے ہیں، تو وہ دیٹ ول بی کورڈ، یعنی وہ منسوخ شدہ بات تو نہیں ہوگی وہ؟ نہیں ہوگی منسوخ شدہ. وہ بہرحال اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ جو بھی اس سے وعدہ کیا واٹ ہے ہی وہ ہیز پرومس شوڈ پے. جی یس. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ بیچ میں ایک جو ٹکڑا آ گیا، اٹس جسٹ اے ریمائنڈر آف ورس نمبر 7. ورس نمبر 7 کا ایک ریمائنڈر ہے کہ وہ تو مقرر ہو چکے ہیں، اور ہم بہت تفصیل سے بہت دن تک وہ ترکے کے احکام پڑھتے رہے ہیں، اور اس کو ہم کلیئرلی بہت سارے لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے. لیکن یہاں پر پھر ایک بات آ رہی ہے کہ اگر کافروں سے کوئی معاہدہ ہے، وہ بھی اس کے اندر آ گیا کہ وہ بھی قرض کی ایک صورت ہے، اور وہ سب سے پہلے قرض نکالا جاتا ہے میت کا ورثے کی تقسیم سے پہلے. الحمدللہ. چلیے اب اس کے بعد اس کا کنکلوژن ہے آیت کا. جی یہ بھی کر دینا ہو. ہاں کر لیجیے، پوری آیت آج ہمارے پاس جی بہت کم ہیں، جی سارے لوگ تو میں ہیں، نیا سال ہے ہمارے پاس، پہلی تاریخ ہے، تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو 4 میسیجز تو میرے پاس آ گئے، ہم میوٹ رہیں گے. الحمدللہ. جی ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اب یہ انا کا جملہ ہے، اور اللہ اس کا اسم ہے، اور کان اللہ کان علی کل شیء شہیدا یہ انا کی خبر ہوئی. اب پھر بالکل جو ہے کانا کا جملہ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح ہے جیسے یہاں پر کانا بکل شیء علیما تھا، اس کی انالیسس ہم کر کے آئے، اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر وہاں علیمہ تھا، یہاں صرف ایک لفظ جو ہے ایک کلمہ بدلا، لیکن انالیسس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ شہیدہ، اور شہید کس سے کہتے ہیں؟ شہید گواہ کے جاننے والا، علم رکھنے والا. علیمہ کے معنی اور شہید کے معنوں میں یہاں پر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جو علم رکھنے والا کے وہی شاہد کہتے ہیں، جس کو پوری بات معلوم ہے. بات وہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے تمام معاملات کا شاہد ہے. وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے معاملات کا علم رکھنے والا ہے. تو اب یہ کانا کی انالیسس کریے، یہ چیز ختم ہو جائے گی. جو کانا یہ فعل ناقص، اور ہوا جو ہے اس کا اسم ہوا. علی کل شیء یہ جار مجرور. ہوا خالی اسم ہوا نہیں، ہوا ضمیر بھی تو خالی ہوا اسم نہیں بولتے، اس کا ریفرنس بھی دینا ضروری ہو جی جاتا ہے. وہ ریفرنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ. اسی لیے کہ نا کا اسم جو ہے اسی کی خبر ہے، تو وہ پھر وہ اللہ کو ریفر کر رہا ہے. اللہ کی طرف. علی حرف جار، کلی شیء مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے جار سے مجرور ہو رہا، اور یہ متعلق ہو رہا پھر کانا کے، اور شہیدہ یہ کانا کی خبر. سے پہلے تزین بتائی، پہلے یہ جو زیر آیا کلین پہ زیر کیوں آیا، شاہین پہ زیر کیوں آیا، اس کی تھوڑی وضاحت کریے پھر ایک جی بار. کلی پہ جو ہے جو زیر ہے وہ علا کی وجہ سے ہے، اور شیئن کا جو زیر ہے وہ کلی سے جو ہے یہ مضاف الیہ ہو رہا، اس واسطے اس پہ زیر ہے. اسی لیے تو اب یہ پورا مضاف الیہ ہوا. ہر چیز پہ، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہیں؟ شاہد ہیں. شاہد ہیں. اب یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بجائے پوری خبر لینے کے کانا کا، چونکہ خبر کیسی رہتی ہے، کانا کی خبر منصوب رہتی. منصوب، خالی شہیدن بھی خبر لیتے ہیں بعض لوگ، بعض پورا جو ہے پوری خبر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہم اس کو پورا کانا کی خبر اللہ کل شیء شہیدہ یہ لیں گے. اور اسی طرح سے پچھلی جیسی آیت سے بالکل یہ کلیئر ہو گئی آپ کو آیت اچھی طرح سے بالکل. جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کو ایک بار میں کسی اور سے ریپیٹ کرا لیتا ہوں، پھر ہم
ابھی آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا گروپ صدف حسین، آپ تو میوٹ نہیں ہے. نہیں سر، السلام علیکم. میں کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا یہاں تک. یہاں پہ ہے یہ فعلیہ جملہ ہے، اور واو جو ہے وہ ربط کے لیے ہے. لِكُلِّ جار مجرور ہے. اس میں فعل جو ہے یہ یہاں سے آ رہا ہے. جعلنا، جعل اس کا فعل ہے، اور نا اس میں فاعل ہے. اور نا جو ہے یہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. موالیہ جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے جعلنا کا. مما جار مجرور. پہلے ہم اس میں سے ماں لیں گے. ماں جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اور اس کا صلہ ہے آگے ترک الوالدانی. یہاں تک ساری چیزیں بھول جا رہے ہیں. صدا اس کو ہم ماں کو الگ نہیں کرتے، کنٹریکشن لیتے ہیں. اس کے کنٹریکشن کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، ہے نا. اس میں سے آؤٹ آف دیٹ ہر زبان میں کنٹریکشن ہوتا ہے. تو مما کو آپ صرف کنٹریکشن لیں گے. اس میں سے ہر ایک موالی کا حصہ مما، اس میں سے یہ کس میں سے جو جی وہ ہے آگے ہے ترک الوالدانی، جو چھوڑا والدین نے. ترکا اس میں ہے فعل اور فاعل، اور الوالدانی جو ہے وہ ہے اس کا فاعل ہے کہ وہ چھوڑا جو ہوا تھا وہ اس میں ہے. اور حرف واو جو ہے پھر ہے حرف عطف ہے، اور الاقربون جو ہے وہ ہو جائے گا معطوف الوالدین پہ. یہ تو بہت اچھے آپ نے کری انالیسس، لیکن ایک بات میری سمجھ نہیں آئی. اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو آپ نے فاعل کہا، فاعل کبھی ایسا زیر کے ساتھ آتا ہے کیا؟ الوالدانی، یہ فاعل تو آپ نے کہا اس 100% صحیح ہے، لیکن میرے جیسے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا ہے آپ کو کہ یہ فاعل کیسے ہوا. اس کے خصوصیات میں نہ اس پہ وہ مرفوع ہے بلکہ مکسور ہے، اور پھر اس کو آپ فاعل کیوں کہہ رہے ہیں؟ سے ڈراپ ہو جاتا ہے یا تو پھر وہ جائی تھا شاید. جی، ایک حرف جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو وہ کسرہ میں چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں والدون ہونا چاہیے تھا، جمع جیسے ہو جاتا ہے. یہ والدانی کیا ہے؟ یہ جمع ہے والدین دونوں کے لیے. تو یہ جب دو ہوتی جمع ہے تو نہیں، جمع نہیں ہے. والدون، والدون، والدین جمع ہے. نہیں، دو کی بات ہوتی ہے جب. ہاں، پھر تسنیہ ہے، تسنیہ کا ہے نا. یہ تسنیہ کا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اس کی شکل کو کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی، اس پہ کوئی عامل عمل نہیں کرتا. اسی لیے اس کو آپ نے وہ تو جو کہہ دیا صحیح، لیکن سمجھا نہیں سکے. خیر چلیے، یہ حکم کیا ہے پہلے آ چکا ہے جی، پہلے. اور یہ ہے کہ جو ہر اس میں وارث مقرر کیے گئے ہیں، وہ کچھ چھوڑا والدین نے، اور جو کچھ چھوڑا. اس کے اہمیت کیا ہے، کیوں ہے یہ ٹکڑا؟ کوئی نئی بات ہو رہی ہے یا پڑھ کے آئے ہیں؟ وہ سمجھائیے. جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس پہ. اب نے آیت بتائی تھی کہ اس میں جو حصے دار مقرر کیے گئے ہیں اس کی بات بس ان کی جو بات ہم نے پڑھی 7. بس اب وہ ایک ڈاؤٹ آیا ہوگا کہ اگر کافروں سے کوئی معاملہ ہے، ان کا کچھ دینا ہے تو کرنا ہے نہیں کرنا، تو اس کی اجازت دی گئی کہ اگر کافروں سے کوئی معاملہ کیا تھا، کچھ ان سے لین دین ہے، تو اس کو یا تو زندگی میں ادا کر دو، یا نہیں کر سکتے تو پھر وہ ترکے میں سے وہ چیز ادا ہوگی اس میں. حالانکہ وہی ترکہ جو ہے وہ صرف مومن کا ترکہ مومن کو ہی جاتا ہے. اولاد میں سے بھی اگر کوئی کافر ہیں تو وہ کافروں کو نہیں جاتا. کافر ماں باپ
کا ترکہ مومنین کو نہیں ملتا، مومنین کا ترکہ کافروں کو نہیں ملتا۔ تو یہاں پر مزید وضاحت ہوگی کہ یہ اگر کوئی معاملہ کسی کافر سے مشرک سے ہے تو وہ حصہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری میں اور واؤ سے پھر دوسرا آ رہا ہے والذین عقدت ایمانہم، یہاں تک پہلے ہم فاتوہم نصیبہم، یہاں تک پورا واؤ جو ہوگا وہ حرف عطف ہوگا، اور یہ پیچھے پورا معطوف پچھلے جملے پہ پورا ہوگا الذین عقدت ایمانہم۔ پھر یہاں سے ہم کریں گے الذین، اتنا ٹکڑے کا مقام کیا ہوگا؟ والذین عقدت ایمانکم، اور یہ فاتوہم نصیبہم، یہ دو ٹکڑے ہیں الگ الگ۔ پہلے ٹکڑے کا کیا مقام ہوگا اور دوسرے کا کیا ہوگا؟ پہلا اگر ہم اس سے ہم لیں گے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، یہ پہلے تو معطوف ہوگا پورا پیچھے، اور الذین کو اگر ہم اس کو دیکھ کے لیتے ہیں تو یہ مبتدا کر کے آگے اس کی خبر آئے گی۔ وہ نہیں پوچھو، میں ایک جملہ آ گیا والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم، یہ دو ٹکڑے مل کے ایک جملہ بنا۔ اس کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا کہ یہاں پر کوئی حرف شرط نہیں ہے، لیکن یہ ٹکڑا کیا بنے گا اگر وہ لوگ جو کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہیں یہ کسی اور سے؟ شرطیہ جملہ شرط ہوگا کہ ہم اس میں شرط نہیں ہے، لیکن اگر معاہدہ ہے تو یہ جواب شرط ہے فاتوہم نصیبہم، شفا، کیونکہ اس میں نتیجے کے لیے ہے تو تو وہ یہ ان کو دے دینا ہے۔ چلیے ویری گڈ، اٹس اے گڈ انڈرسٹینڈنگ۔ اور یہاں کہ یہ گروپ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم لیں گے دو آیتوں کا ایک گروپ بنا رہے ہیں ہم، اور وہ ہے 34-35 دو بڑی آیتیں ہیں، اور اس کو ہم کو کرنا ہے۔ اور یہ تو نہیں ہے، میوٹ میں نہیں ہے میرے پاس، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سر میں ہوں، میں میوٹ میں نہیں ہوں، مطلب میں کلاس میں ہوں پریزنٹ۔ چلو یہ اس میں سے آدھی تم کرو اور آدھی کسی کو دیں گے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال خوامون، یہاں تک لے لیں گے، یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے۔ الرجال جو ہے مبتدا ہے اور خوامون اس کی خبر ہے۔ آگے ہم لیں گے علی النساء، یہ سب اس کی خوامون کی جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں ہے آگے جو بھی بات ہے۔ علی النساء یہ ہو گیا جار مجرور، متعلق ہے خوامون۔ خوامون میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، جو کہ خامہ اس کا فعل ہے، اور اس کے جو فاعل ہے وہ یعنی کہ تھرڈ پرسن پلورل ہے، یعنی کہ جو مردوں کی طرف ہی جائے گا جس کا ریفرنس۔ اور خوامون، جی سر، اس ٹکڑے کو آپ پچھلے جو پڑھ کے آیا تھے اس میں سے کون سی آیت سے اٹیچ کریں گے تو معنی نکلیں گے؟ جو عورتوں کے لیے کچھ بات تھی پیچھے، سر آیت نمبر کی نہیں، ابھی پڑھ کے آئے، بہت زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس ابھی اسی سٹنگ وہ جو تھا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جو الرجال نصیب مما اکتسبوا، اور وللنساء اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے شاید، ذرا حضرت دماغی سے کام لو تو پہنچ جائے۔ میرے سوال تک جی وہ تو تھا، وہ تو اس کے بارے میں تھا کہ جو تمنا نہیں کرو، فضل اللہ بھی خیر اسی بارے میں، صحیح صحیح بالکل، ولا تتمنوا مما فضل آیا اللہ۔ تھا کہ عورتوں کا فیلڈ آف اسپیئر آف ایکٹیویٹیز الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ اب اسی سے کنیکٹڈ یہ آیت بھی ہے، تو یہ آیت نمبر جو ہم 32 میں پڑھے تھے اس کی وضاحت ہے کہ اب مرد اور عورتوں میں بڑا مقام یا اعلیٰ مقام اللہ نے کس کو دیا، اور پھر اس کی وجہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اسی سے آیت نمبر 32 کو سامنے رکھے ہے، آپ 34 پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ جی سر، تو اب یہ
اب اس میں سر کے بتا رہے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ کہ قوامون اس کا قوام کسے کہتے ہیں؟ جو جب قامہ جو ہے جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی کے اوپر قائم ہونا، یعنی کسی کے اوپر حاکم فضیلت ہونا. فضیلت کے معنی ہے، جی اوپر ہونا یعنی کسی پہ حاکم ہونا یا اس کے اوپر ہونا رجال یعنی حاکم فضیلت. نہیں، جی سر حاکم نہیں. ہونا. اوکے. فضیلت علی النساء، رجال کو فضیلت دی ہے علی النساء عورتوں پر، مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر. جی کس پہ، کیوں، کیا فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائی جا رہی ہے بما فضل اللہ بعدہم علی بعد. بما جو ہے وہ ہو گیا کانٹریکشن، فضل اللہ یعنی وہی فضیلت دی اللہ نے. کیا ہے 32 میں اب یہی جملہ پڑھ کے آئے ہیں سیم پورا. پڑھ کے آئے ہم. فضلہ میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، جس کے فاعل ہوا ہے جو کہ آگے ایمٹی ہو کے اللہ ہو رہے ہیں، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے. بعدہم علی بعد، اس کو ہم اس کو فریز لیول بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر ہم انالیسس کریں تو اس کا مفعول بہی بھی کی بھی جگہ لے رہا ہے یہ. اور اگر ہم اس کو ایز اے جملہ لیں تو ہم اس کو ایک اسمیہ جملہ بنا سکتے ہیں، جو کہ بعدہم مضاف الیہ بن کے مبتدا اور علی بعد اس کی خبر. بالکل جیسا جیسا وہاں کر رہے تھے 32 میں، ویسے اس کا یہ مفعول بھی ہی ہے جی اس کا خبر کا. چلیے، تو یہ اللہ نے یہ فضیلت کیوں دی ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ رجال آگے اب آگے اس کی وجہ آ رہی ہے یہ کہ وہ یہ فرض کرتے ہیں. بعض کو بعض پر، یعنی یہ بعض کون ہے اور بعد کے مرد علاوہ وزن کون ہے یہاں پر؟ مرد جو ہے وہ ہے مرد جو ہے وہ بعدہم ہے، یعنی کہ تم میں سے بعض کو فضیلت دی علی بعدن جو عورتوں کے اوپر. بس یہی ہے، بالکل. ویری گڈ. اس ریفرنگ ٹو بعضهم is referring to الرجال علی بعض is referring to النساء. اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ، یہ اللہ کی فضیلت ہے. اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر. اس کی پھر وجہ ہوگی، وہ بھی بتا دے رہے ہیں. جی اس کی پھر آگے وجہ اس کی وجہ اب آگے آ رہی ہے کہ فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. واو پھر حرف عطف بیانیہ ہو رہا ہے، اور بما جو ہے پھر کانٹریکشن ہے. انفقوا من اموالہم یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. انفقوا میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، نفقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انفقوا میں جو فاعل ہے وہ الرجالو ہے. ریفر ہو رہے ہیں الرجالو کو تھرڈ پرسن پلورل. من اموالی جو ہے جار مجرور متعلق ہے انفقو، اور اموالہم مضاف الیہ ہو کے پورا من اموالہم متعلق ہو رہا ہے انفقو کے، اچھا، یعنی کہ وہ یہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں کیا چیز؟ جو وہ کماتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر ہے نان نفقہ، گھر والوں کا جو بھی ذمہ داری ہے وہ ان کے اوپر ہے کمانا. لیکن کتنے چینجز آ گئے اس میں. اب سب ورکنگ ویمن ہیں، وہ بھی کماتے ہیں، اور پھر یہ صرف کمائی کی وجہ سے فضیلت کے کیا معنی ہیں؟ آج تو میجورٹی دنیا میں جو ہے، خاص طور سے امریکہ میں یہی ہے کہ دونوں مل کے کماتے ہیں. ورکنگ ویمن کا بہت بڑا ایک تصور ہے کہ سبھی کام کرتے ہیں، اور مشرق میں بھی اس کا چلن شروع ہو گیا ہے. پڑھ لکھ کے خواتین کام بھی کرتے ہیں، اور تجارت بھی کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اس میں سے اپنا خرچہ بھی کرتے ہیں. بٹ وائی دس اسپیشلی انفقوا من اموالہم، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ سر اللہ نے تو ذمہ داری جو ہے وہ مرد کو دی ہے اس کی، کہ اگر، اور مطلب مرد پہ تو فرض ہے کہ وہ اپنے کما کے کھلائے، عورت کے اوپر تو فرض نہیں ہے. عورت پہ تو بچوں کی تربیت کا حکم ہے اور مرد کی خدمت کا. لائک سر سب کے اللہ تعالیٰ نے سب کو سب کی ذمہ داری سب اپنا اپنا فرض نہیں ہے عورت کی خدمت؟ نہیں
سر اللہ نے تو سب کی اپنے اپنے لائک سب اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مقرر کر دیے تو اس میں مرد کی ذمہ داری ہے نا نان نفقہ تو سر. نان نفقہ ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی چیز جو جیسے جہاد میں بھی آدمی جاتے ہیں یہ انفقوں میں اموالہم میں نہیں آتا جہاد میں جانا. ہاں سر لیکن ایک ذمہ داری لائک ان کی ہے اسی طرح کمانا بھی ان کی ذمہ داری ہے. یا عورتیں بھی شادی سے پہلے جس شوہر سے شادی کر رہی ہیں اس کو مہر ادا کرتی ہیں. نہیں مہر بھی آدمی دیتا ہے جی. مہر ہم خاص طور سے اب موجودہ دور میں یہ کر لیے واضح ترس کرنے والے یہ کریں گے کہ عورتیں بھی کما رہی ہیں خرچ کر رہی ہیں تو پھر یہ کیسا ہے. بعض ایسے معاملات ہیں کہ شادی میں ہمیں کبھی کوئی عورت پہ مہر لازم نہیں ہوتا بلکہ مہر کی ادائیگی وہ صرف مرد کے اوپر ہے. تو بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے اس کو زیر بحث لانا وہ بہت ہی غلط بات ہے کہ جو قوام بنایا ہے وہ مہر کے ساتھ کسی سے نکاح کرتا ہے مہر اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ انفقوا من اموالہم میں خاص طور سے وہ خرچے ہیں جو مردوں کے اوپر ہیں. اب اس کے اندر جیسا آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے کہ نان نفقہ اور ضروریات کا پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. موجودہ دور میں یہ بہت ساری ذمہ داریاں خواتین اپنی پوری کر لیتی ہیں تو اس کو زیر بحث نہیں لانا ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو صرف مردوں پہ فرض ہیں جیسے خاص طور سے مہر کا معاملہ ہے. they have to pay it. کوئی عورتوں کو مہر ادا کرنا نہیں پڑتا ہے. اب تو اس کی وجہ سے اور ذمہ داریوں کی وجہ سے اس زمانے میں تو یہ ورکنگ ویمن کا تصور بہت کم تھا اسی لیے نفقہ پوری ضرورتیں پوری کرنا مرد کے ذمہ ہی تھا. آج بھی بہت سے ایسے فیملیز ہیں جہاں پر گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی ہیں بلکہ گھر پر یہ کوئی ہارن بھی بج رہا ہے شہزیہ کے پاس بج رہا ہے. نہیں سر میرے پاس تو نہیں ہے. نجیبہ کے پاس کھلا ہے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر سے حضرت نجیبہ اس کو میوٹ کر لو. چلیے تو یہ ایک وجہ بتائی. اب اس کو آرگیو کرنے والے تو کئی طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم مہر کی ایک رقم لے لیں تو وہ مردوں کے اوپر لازمی ہے عورتوں پہ لازمی نہیں ہے. یہاں تک ایک نیا حکم تھا جو کمپلیٹ ہو گیا اس آیت میں. آنے والی ٹکڑے سے اس کا آگے اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو پچھلے دو احکام تھے وہ کیا تھے کہ وہ ایک تو ترکے کا تھا اور جو اخذ کر لو کسی سے تو وہ پورا کرنا ہے اس کو پورا دینا ہے. اور کیا تھا دوسروں سے وہی فضیلت کے اوپر اس کی خواہش نہ کرو. چلیے اب اس کے بعد ایک دوسرا حکم آ رہا ہے ایک ہی آیت میں. یہاں پر ایک وجہ بتائی گئی کہ دو جنس بنائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جوڑے بنائے ہیں جس میں مرد کو عورتوں پہ فضیلت ہے. اور اس میں سے یہ فضیلت کیوں دی اللہ کے فضل سے کیوں فضیلت ملی بیکاز دے پے ڈاوری اپنا. لیکن اب یہ موجودہ دور میں تو بجائے دینے کے پہلے وصول کیا جاتا ہے ڈاوری کے نام پہ. خیر وہ سب بحث بات میں کر لیں گے. بہرحال یہاں پر مہر الگ یہ مردوں کے اوپر ہے. یہاں سے جو بیان شروع ہو رہا ہے فصالحات اب اس میں اب عورتوں کے لیے آئے. پہلے مردوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان پہ کیا فرض ہے ان کے پر کیا ذمہ داری ہے اور اب عورتوں کے بارے میں ہے کہ فصالحات. تو یہ جو ہے یہ یہاں سے ہم لیں گے قسمیہ خبریہ جملہ ہے کہ صالحات کون ہیں تو اس کی خبر ہے کہ خانتاتن یہ ہو گئی خبر نمبر 1 یعنی فرما بردار. لیکن ایسا نہیں ہے عورتوں کے بارے میں وہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر خواتین کے بھی دو گروہ بنائے گئے ہیں. دو گروہ مردوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن خاص طور سے یہاں پر
خواتین کے گروپ کا ذکر ہے، کئی مردوں میں بھی ایسے گروپ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر دو قسم کی عورتیں، ایک صالحات غیب کی چیزوں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں جس چیز کے اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے وہ پوری کرنا. That's one kind of the female category. ان کے کیریکٹرسٹک بتائے. دوسری نافرمان، جھگڑالو اور مال کی حفاظت نہیں کرنے والیاں ایسی قسم کی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے کچھ احکام آ رہے ہیں. جو یہ کیریکٹرسٹک رکھتی ہے ان کے لیے کوئی احکام نہیں ہے، بلکہ ایک دو دیر آر ٹو کیٹیگری. ایک پاک و صاف عورتیں، اچھے کردار والی عورتیں، ان کی خصوصیات. ایک وہ عورتیں جو ان میں وہ خصوصیات نہیں ہے جو پہلی کیٹیگری میں ہے. ایک بالکل دوسری بات ہو رہی ہے. قوام تو بنایا ہے، اب ان کو صحیح کرنا یا ان کی نگرانی کرنا، ان کو کیسے صحیح کرنا، وہ ساری باتیں یہ احکام یہاں سے فصالحات سے دوسری قسم کی عورتوں کا ذکر ہوگا. پھر ان کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، یہ پورا ایک الگ حکم ہے. لیکن یہاں پر یہ اس کی تمہید ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہاں پر آپ ایک سلیش لگا لیں گے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، مہر ادا کرتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے نساء سے. تو پہلی قسم کا گروپ عورتوں کا کیا ہے؟ ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں. قانتات اور حافظات للغیب. قانتات کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار. اور کیا معنی ہے؟ قنات تو جو جیسے جو قنات گاڑتے ہیں، لائک جس پہ کھڑا ہوتا ہے، بنیاد کہیں گے یا پلر کی طرح. قنات قناعت پسند. میں بھی ہوتا وہ قنات الگ ہوتا ہے. یہ وہ جو جس پہ حفاظت کرنے والے، وہ حفاظت اوبیڈینٹ، فرما بردار کے معنوں میں. قانتات، جی سر، اوبیڈینٹ. اور پھر حافظات للغیب، جو حفاظت کرتی ہے غیب میں، یعنی غیر حاضری میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اپنے ہسبینڈ کی غیر حاضری میں حفاظت کرتی ہیں، اس کی چیزوں کی، اس کی عزت کی، اپنی عصمت کی، جو بھی جس کا بما حافظ اللہ، جس کی حفاظت اللہ نے کی، یعنی اللہ نے مقرر کی ہے مقرر کی. جی نا، اس کی حفاظت کرتی ہیں. للغیب کے معنی یہ غیب کا علم یا کچھ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان دا ایبسنس آف دیئر ہسبینڈس، ان کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اور جو دونوں کی اولاد ہے ان کی تربیت کرتی ہیں. یہ ساری چیز میں جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نا. جی سر. یہ ایک کیٹیگری ہے، ایک خواتین کی. یہ بہت ہی قسمت والے لوگ ہیں جن کو یہ خواتین مل جاتی ہیں. صالحات، قانتات، حافظات للغیب بما حفظ اللہ. دوسرے قسم کا ایک گروپ ہے، اس میں میجورٹی ملے گی آپ کی. سر میں کر لوں آگے؟ آج بولا نا ہمارے پاس کمی ہے. میں کر لیتی ہوں سر. تم ہے ابھی تو یعنی بیمار رہ رہے ہیں تو سوچتے تمہارا کوئی بیمار تو ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. آپ سب کی دعائیں، اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ. کرو، چلو کرو، انہیں تھک بھی گئی بیچارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی سر میں تھکی نہیں تھی، آپ نے کہا تھا 2 لوگ کریں گے. اچھا کہا تھا. ٹھیک ہے، میرا کہنا مان رہے ہیں. چلو تھکے چلو بالکل ایک واللاتی تمہارے کو کل ملے گی. اچھا. واللاتی تخافون نشوزہن.
یہاں تک لیں گے واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، کیونکہ یہ وہ اب ایک نئی کیریکٹرسٹکس آ رہی ہیں دوسری، تو یہ معطوف ہو جائے گا، عطف بیانیہ ہو گیا۔ تو اللاتی لاتی جو ہے نا یہ اسم موصول ہے جو کہ فیمینائن جینڈر کے لیے آیا ہے، پلورل کے لیے، وہ عورتیں۔ تو کیا تو ہوا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے مبتدا کام بھی ہے، اور یہ جو ہے نا ایک انشائیہ شرطیہ بھی ہے۔ تو یہ جو ہے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل۔ ہاں ہاں، تو اس میں موصول ہے، اس کا صلہ ہے تخافون نشوزہن، تو تخافونا میں فعل اور فاعل ہے، خافا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تخافونا میں تو تم یعنی کہ الرجال جو ہیں ان کی طرف اس کو ریفر ہو رہے ہیں۔ اور نشوزہن کا مطلب ہے کہ وہ نافرمانی، یا جو کہتے ہیں نا جو کیا ہے عورت کی نافرمانی ہر طرح کی تھوڑی کیا ہے؟ ڈفرینٹ کیریکٹرز، اس کا اگر تمہیں خوف ہے تو ورڈ کیا کیا کرو؟ ہے تو روٹ ورڈ ناشازا، ویری گڈ، نشزا، نشزا اور کے معنی نافرمانی، اور نافرمان، ہننا جو ویری ہے گڈ۔ فیمینائن جینڈر کے لیے آیا ہے، پلورل کے لیے، جو کہ اس کے فائل ہو گئے، ان کی نافرمانی، عورتوں کی۔ تو کیا کرو اگر تمہیں خوف ہو ان کی نافرمانی کا، تو اس کا جواب شرط ہے فائزہن، تو ایک، واس کرو ان کو۔ دو، تین، چار، یہ اس کے ہوں ریمیڈیز ہیں، ہے نا؟ یہ جی کل تم جب نیکسٹ کلاس میں تم ہی کریں گے، یہ بالکل ایک انشاءاللہ۔ الگ مضمون ہے۔ اگر نافرمانی سے تم ڈرتے ہو یا وہ نافرمان ہیں تو جو ڈگریز ہیں یا جو ان کو صحیح کرنے کے طریقے کیا ہیں، نمبر ایک فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، ہے نا؟ پھر جو ہے اس کے بعد اگر اچھے ہو جائے تو کیا کرنا۔ وی ول جی کمپلیٹ دس آیت ان دا نیکسٹ کلاس انشاءاللہ۔ اوکے، انشاءاللہ۔ اب یہ کب تک چلنے والے ہیں تعطیلات، کب تک یہ سب میوٹ رہنے والوں کی زبان اللہ ان کو گویا یہ عطا کرے جلدی سے جلدی میوٹ رہتے ہیں تو پھر خیر۔ بہرحال چلیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم کو فہم عطا فرمائیے، دلچسپی عطا فرمائیے، سیریسنس عطا فرمائیے، جب ہم محنت کر ہی رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، تو اس میں صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔